الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگان اسلام و برادران ملت اور میرے معزز سامعین کرام، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کا سلسلہ غزوہ خیبر تک پہنچا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں صلح حدیبیہ سے فراغت کے بعد آپ خیبر کا رخ کیے اور وہاں بہت ساری کوششوں اور محنتوں کے بعد جتنے وہاں کے قلعے تھے تمام قلعوں کو فتح کیا اور وہاں سے فدق کا علاقہ بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی فوج کشی کے صلح کے ساتھ فتح ہو گیا۔ اب آپ وہاں سے واپس مدینہ منورہ کی طرف تشریف لا رہے تھے تو درمیان میں کچھ واقعات پیش آئے۔ آپ وادی القریٰ میں پہنچے، وہاں پر بھی تھوڑی بہت مقابلہ آرائی ہوئی۔ وہاں آپ کے غلام حضرت مدعم رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، تو جن کے بارے میں صحابہ نے کہنا شروع کیا کہ ان کو جنت مبارک ہو، تو آپ نے فرمایا انہوں نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چرا لی تھی جو آگ بن کر ان پر لپٹ رہی ہے۔ تو اس کے بعد آپ اسی علاقے میں اور بھی کچھ قلعے اور کچھ قبیلے والوں سے آپ نے صلح بھی کی اور کچھ لوگ جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ تو انہی میں سے یہودیوں کے ان علاقے جو تھے، ان علاقوں میں سے ایک عورت تھی زینب بنت حارث، جو سلام ابن مشکم کی بیوی تھیں، جو کہ یہودی تھے۔
تو اس عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم کیا کہ ان کے کیا طریقے ہیں، کیا چیز لیتے ہیں اور کیا نہیں لیتے، ہدیہ قبول فرماتے ہیں، صدقہ قبول نہیں فرماتے۔ تو دعوت اگر ہدیتاً کی جائے تو آپ ہدیہ قبول فرماتے ہیں۔ تو اس عورت نے ایک بکری لی اور اس کو ذبح کرایا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا ذبیحہ اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، جو کہ صحیح معنوں میں کتاب اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوں، جو کہ اس زمانے میں ناپید ہیں، ایسے یہودی اور ایسے عیسائی، کیونکہ اس زمانے کے یہود اور عیسائی جو بھی ہیں وہ سب مشرک ہیں۔ تو اس یہودی عورت نے ایک بکری ذبح کرائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم کیا کہ آپ گوشت کا کون سا حصہ آپ پسند سے کھاتے ہیں۔ تو پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی اگلی جو ٹانگیں ہوتی ہیں، جسے دست کہا جاتا ہے، ران کا حصہ، وہاں ہماری طرح کے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں ٹکڑے نہیں کی جاتی تھیں، بلکہ پورے پورے ران اور بڑے بڑے ٹکڑے بنائے جاتے اور انہیں کو بھونا جاتا تھا عام طور پر پہلے۔ آج کل پکایا بھی جاتا ہے، مگر اس زمانے میں اکثر بھون لیا جاتا تھا۔ تو اس یہودی عورت نے بھی سامنے کے جو دونوں ٹانگیں تھیں، جسے دست کہا جاتا ہے، تو ان پورے حصوں کو اس نے بھونا، دعوت تیار کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ کے لیے اس نے دعوت پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت کو قبول فرمایا۔ تو اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ غیر کا مال بھی اگر اس میں حرام کا شبہ نہ ہو کہ وہ گندا مال کھلا رہا ہے یا غلاظت ملا ہوا گندگی والا مال اگر کھلا رہا ہے تو وہ تو ناجائز ہوگا۔ اس کے علاوہ پاک صاف حلال مال اگر وہ ہمیں کھانے کے لیے دے یا ہماری دعوت کرے یا ہمیں ہدیہ دے، جیسے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، کاروباری حضرات اپنے بزنس کے لائن سے جو دوسروں سے تعلقات ہوتے ہیں، وہ اپنے عیدوں اور خوشیوں اور شادیوں کے مواقع پر کچھ گفٹ، ہدیے وغیرہ، استعمال کی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں دیتے ہیں، تو ان کا استعمال کرنا اور کھانا جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس پکی پکائی چیز میں کوئی گندگی نہ ڈالی گئی ہو، کوئی حرام چیز کی آمیزش نہ ہو، خاص کر ان کے ہاتھ کا کٹا ہوا گوشت۔ اچھا ہے کہ غیروں کے ہاتھ سے کسی طرح کا بھی گوشت استعمال ہی نہ کیا جائے، اور ان کی جو ہوٹل وغیرہ ہوتے ہیں ان ہوٹلوں میں بھی نہ کھایا جائے، کیونکہ ہمارے بہت سارے مسلمان ہی گوشت کے سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط نہیں کرتے، تو پھر غیروں کا کیا کہنا۔ اور اس میں بھی آج کل کے زمانے کے جو غیر ہیں، جو روزانہ آئے دن مسلمانوں کی دشمنی میں، فرقہ پرستی میں بڑھتے ہی جا رہے ہیں، تو ایسے مواقع پر اغیار پر حلال کھلانے کا بھروسہ اٹھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ویجیٹیبل ہیں یا عام غذائیں ہیں، سادے کھانے ہیں، اس میں بھی یہ احتیاط کیا جائے کہ اس میں کسی قسم کی گندگی، جیسے گائے کا پیشاب وغیرہ، جسے بعض لوگ پوتر سمجھتے ہیں، پاک کہتے ہیں، اب وہ اپنی کچھ کھانوں میں اگر ڈال لیتے ہیں تو پھر یہ چیز حرام ہو جائے گی گندگی کی وجہ سے۔ ہاں، اگر ہمیں یقین ہے کہ یہ بندہ ایسا نہیں ہے، وہ اس میں استعمال نہیں کرے گا، ایک یہ، اور دوسری چیز یہ کہ وہ کھلائی جانے والی چیز اپنے معبودوں اور اپنے خداؤں کے سامنے پوجا پاٹ کے لیے نہ رکھا گیا ہو، پوجے کے لیے اسے رکھ کر اس میں سے نہ دیں۔ تو یہ دو شرطیں آپ یاد رکھیں۔
اس کے علاوہ کوئی آدمی بنی بنائی چیز یا پاک صاف چیز لائے اور وہ ہمیں گفٹ دے، کھلائے، ہدیہ کرے یا دعوت کرے، تو ان کی ان دعوتوں میں شرکت کرنے میں، کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ رہا سوال کہ ان کی کمائی حلال کی ہے یا حرام کی، کہ سودی لین دین اس نے کیا ہے یا چرایا ہے یا رشوت لیا ہے، تو ان کی کمائی حلال یا حرام؟ تو اس میں یاد رکھیے یہ حلال اور حرام کے مسائل مسلمانوں کے لیے ہیں، کفار اور مشرکین کے لیے یہ مسائل نہیں ہیں۔ ہاں اگر ہمیں پکا سمجھ میں آئے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ کسی جگہ سے چرا کر لایا ہوا ہے، اسی میں سے ہمیں دے رہا ہے، پکا ہمیں یقین آئے کہ یہ بندہ فلاں سے ظلماً لیا ہوا مال مجھے دے رہا ہے، تو پھر اس سے بچیں۔ اس کے علاوہ ان کے کاروبار کو، کمائیوں کو کھنگالنے اور ٹٹولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے اس واقعے میں آپ اندازہ لگائیں، ایک یہودیہ عورت نے جو کہ دوسرے مذہب والی ہے، اس نے اللہ کے نبی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی دعوت کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، اس کی دعوت میں شرکت کی، اور آپ کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھ بھی گئے بلکہ آپ نے کھا بھی لیا۔ یہ الگ بات کہ اس عورت نے بڑے اخلاص کے ساتھ اس گوشت میں زہر ڈالا تھا، پوری بھنی ہوئی بکری پر زہر لگا دیا، اور خاص کر جو اگلی دو رانیں تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پسند تھیں، آپ اس گوشت کو تلاش کر کے کھایا کرتے تھے، بکری کی اگلی ٹانگیں، رانیں۔ تو اسے جب پتہ چلا تو اس پر کچھ زیادہ مقدار میں زہر لگایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھائیں گے تو اس زہر کا اثر آپ پر جلدی ہو جائے۔ تو میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا، اب بھی کہہ رہا ہوں، بڑے اخلاص سے زہر لگایا۔ اب اس میں اخلاص کا کیا مطلب؟ کیونکہ آگے جب اس کو پوچھا گیا تو اس کا جواب جو تھا، وہ جواب ہمیں بتاتا ہے کہ اس نے کس نیت سے یہ زہر ڈالا تھا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں مخلصانہ انداز میں دشمنیاں نکالتے ہیں، بڑے پیارے انداز میں، میٹھے انداز میں، ٹیسٹنگ کے لیے، چیکنگ کے لیے، ہمارے تقوی کی ٹیسٹنگ، ہمارے طہارت کی ٹیسٹنگ، ہمارے خوف خدا کی ٹیسٹنگ، آزمائشیں لوگ اپنے حساب سے لیتے ہیں۔ تو بہرحال اس زینب بنت حارث نام کی عورت جو یہودیہ تھی، سلام ابن مشکم کی بیوی، اس نے دعوت کی اور اس میں پورے گوشت کو مسموم کر دیا، زہر آلود کر دیا، اور کچھ صحابہ کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میں پہنچے تو بھونی ہوئی بکری کا گوشت آپ کے سامنے رکھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دست، اگلی جو ٹانگ تھی، آپ نے اس کو اٹھایا، وہ چھوٹی چھوٹی بوٹیاں، ٹکڑے نہیں، پوری ٹانگ ہوتی تھی، عرب والے اسی طریقے سے کھایا کرتے تھے۔ تو آپ نے اس کو لیتے ہی اپنے منہ میں لیا بھی، اور ایک مرتبہ آپ نے اس کا ایک ٹکڑا کاٹ بھی لیا، دانتوں سے کتر لیا۔ تو آپ اس گوشت کو منہ میں لیے ہوئے تھے اور چبا رہے تھے، اس ہڈی کے اندر سے آواز آئی، جو گوشت کے اندر سے آپ نے گوشت نکال لیا تھا، تو ہڈی سے آواز آئی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس گوشت کو نہ کھائیے، اس میں زہر ہے۔ تو آپ نے اس گوشت کو بھی رکھ دیا، اور جو منہ میں تھا اس کو بھی نکال کر آپ نے نیچے ڈال دیا، اور حضرات صحابہ جو آپ کے ساتھ شریک تھے، کچھ لوگ لے رہے تھے، کچھ توڑ رہے تھے، ایک صحابی نے تو قطر بھی لیا تھا اور چبا بھی رہے تھے، تو آپ نے فرمایا سب لوگ رک جاؤ، گوشت رکھ دو، تھوک دو، اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ تو تمام صحابہ کرام نے وہ کھانا چھوڑ دیا، ہاتھ دھو کر اٹھ کر نکل گئے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بلوایا جس نے دعوت کی تھی، اور آپ نے پوچھا یہ کیا کیا تم نے؟
کہ اس میں زہر تم نے ملایا یا کسی اور نے؟ تو اس نے کہا نہیں میں نے ملایا ہے۔ مان لیا اس نے کہ اچھا کیوں؟ تو اس کا جواب سنیے، بڑا عجیب تھا۔ اس نے کہا میں نے زہر جان بوجھ کر ملایا، اس وجہ سے کہ آپ جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، لوگوں میں مشہور ہیں، آپ کی وجہ سے یہ جنگیں ہو رہی ہیں، خیبر فتح ہو چکا، یہودی مغلوب ہو گئے، ہمارا پورا ستیہ ناس ہو چکا ہے، تو میں نے سوچا کہ زہر ملا کر آپ کی دعوت کروں گی، آپ کو کھلاؤں گی، یا تو آپ سچے ہوں گے یا جھوٹے، اس کی حقیقت بھی واضح ہو جائے گی۔ اگر آپ سچے نبی ہوں گے تو یہ زہر آپ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا، یہ زہر آپ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا، اللہ آپ کو بتا دے گا، اللہ بچا لے گا، اور زہر یہ کیا اس سے 10 اتنا دگنا بھی آپ کھا لیں تب بھی آپ کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر آپ سچ میں اللہ کے نبی ہیں تو۔ اور اگر نہیں ہوئے، آپ سچے نبی نہیں ہوئے، جھوٹے ہیں نعوذ باللہ، تو پھر آپ جیسے سے یہ دنیا پاک ہو جائے گی، آپ سے نجات مل جائے گی، لوگوں کو چھٹکارا مل جائے گا، آپ کو دنیا سے چلے جانے کا نمبر آ جائے گا۔ تو اس لیے میں نے زہر دیا کہ اگر سچے ہیں تو زہر سے آپ کا نقصان نہیں ہوگا، اور اگر جھوٹے ہیں تو آپ کے نقصان سے امت بچ جائے گی۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا ارادہ، اس کی نیت ایک دم صاف شفاف، ایک تو ٹیسٹنگ تھی، آزمائش بھی تھی، اور ایک حساب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھٹکارا امت کو دلانے کی بھی تھی، اگر جھوٹے ہوئے تو نعوذ باللہ۔ مگر اس واقعے سے پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے، اور آپ کو بتا دیا گیا تو آپ رک بھی گئے، سب کو روک بھی دیا، مگر اس عورت کو آپ نے کوئی سزا نہیں دی۔ زہر کھلانے کے باوجود آپ نے جب اس کو منہ میں لیا تھا تو پورے منہ میں کڑواہٹ پھیل گئی، اس کا اثر بھی ہوا آپ پر۔ وہ کتنا خطرناک زہر رہا ہوگا، نگلا تو نہیں آپ نے، صرف منہ میں لے کر چبایا تھا، تو اس کا اتنا اثر ہوا، اتنا اثر ہوا کہ آپ کے انتقال کا جب وقت آیا تو اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیبر کے زہر کا اثر مجھے اب محسوس ہو رہا ہے۔ وہ انتقال کے وقت آئے گا کہ آپ پر کیا کیفیت طاری ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے بعض صحابہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو شہادت کی موت دی، کیونکہ اس زہر کے اثر سے آپ کا انتقال ہوا تھا۔ تو بہرحال جو بھی ہوا ہو، خطرناک زہر تھا، کڑواہٹ محسوس ہوئی تو آپ نے اس کو تھوک دیا، اور اس عورت کو کوئی سزا جاری نہیں کی گئی، اور اس عورت نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور ایمان میں داخل ہو گئی۔ حضرت زینب بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا سلام ابن مشکم کی بیوی، مگر پہلا دن آپ نے مقدمہ پورا صفایا ہو گیا، بات چیت ہو گئی، معاف بھی کر دیا، اس عورت نے کلمہ بھی پڑھ لیا، مگر ایک دن کے بعد ایک اور گھٹنا گھٹی۔ وہ یہ تھا کہ حضرات صحابہ میں سے جو جماعت بیٹھی ہوئی تھی، ایک صحابی حضرت بشر ابن برا ابن معرور رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بشر ابن برا ابن معرور رضی اللہ تعالی عنہ کھانے میں شریک تھے۔ انہوں نے ایک لقمہ منہ میں لیا، چبایا اور نگل بھی لیا تھا۔ اس کا اثر یہ ہوا اگلے دن ان کی طبیعت بگڑ گئی، طبیعت خراب ہوتے ہوتے بالآخر ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت بشر ابن برا ابن معرور رضی اللہ تعالی عنہ اس زہر کے کھانے سے انتقال فرما گئے۔ جب ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی تو ساتھیوں نے انتقال سے پہلے پوچھا کہ تم نے وہ لقمہ کیوں کھا لیا، کڑواہٹ محسوس نہیں ہوئی؟ کہا ہاں کڑوا تو بہت لگ رہا تھا، میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کو نگلوں۔ تو کہا پھر تم نے اگل کیوں نہیں دیا، تھوک کیوں نہیں دیا؟ تو انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا،
میں اپنے نبی کے سامنے بیٹھا تھا، آقا کے سامنے تھوکتے ہوئے مجھے شرم آ رہی تھی، میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ منہ کے اندر کا لقمہ باہر ڈال دوں اور میرے نبی کو کراہت محسوس ہو، میرے نبی کو برا لگے، مجھے اچھا نہ لگا، اگرچہ کہ لقمہ کڑوا تھا، عجیب سا مزہ تھا، نگلا نہیں جا رہا تھا، نبی کے احترام میں نے نگل لیا۔ دسترخوان کے آداب، اپنے سامنے بیٹھنے والوں کا لحاظ، اپنے بڑوں کا ادب اور احترام، کہ ان کے سامنے بیٹھ کر کسی قسم کی ایسی حرکت نہ کی جائے جس سے سامنے والے کو، اپنے بڑوں کو تکلیف ہو۔ یہ حضرت بشر ابن براء ابن معرور رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سبق امت کو دیا۔ تو مسموم لقمہ، زہر والا لقمہ چبا بھی لیا، کڑواہٹ کے باوجود نگل بھی لیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ اگلے دن ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ تو یہاں آپ ایک نکتہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نیک بندے، اولیاء کرام، فقہاء کرام، اولیاء عظام، جو مختلف مراتب اور درجات کے لوگ ہیں، ان تمام اللہ والوں پر سب سے بڑا درجہ حضرات صحابہ کا ہوتا ہے، جو کہ نبیوں کے بعد، اور باقی تمام ولایت کے درجات میں سب سے بڑا درجہ سچے پکے صحابی ہیں۔ ان پر زہر نے اثر کیا اور ان کا انتقال بھی ہو گیا، تو معلوم ہوا کہ آدمی کی ولایت، نیک بختی، تقوی اور طہارت دنیا کی چیزوں کو بے اثر کر دے گی، یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زہر میں اثر رکھا ہے، وہ چاہے نیک بندہ استعمال کرے یا فاسق و فاجر استعمال کرے، دونوں پر اثر برابر کرے گی، الا ماشاء اللہ کبھی کبھار اللہ کسی کو بچانا چاہے تو فاسق اور فاجر کو بھی بچا لے گا، نیک متقی پرہیزگار کو بھی بچا لے گا۔ اور اگر اللہ بچانا نہ چاہے تو یہ زہر کا اثر ہر بندے پر برابر اثر کرے گا، کیونکہ چیزوں میں تاثیر اللہ ہی نے رکھی ہے۔ یہ غلط خیال ہے کہ نیک بندہ ہوگا تو اس پر اثر نہیں ہوگا، تقوی اور طہارت والا ہوگا تو ہم زخم بھی لگائیں تو یہ آہ بھی نہ کرے گا، غلط بات ہے۔ زخم حضرات انبیاء کو لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تو آپ کے چہرے مبارک پر خود کی کڑیاں دھس گئیں تو آپ بے ہوش بھی ہوئے، زخم آلود ہوئے، خون بہنے لگا اور آپ کے اوپر کمزوری اور غشی طاری ہوئی۔ یہ انسانیت ہے، انسان ہونے کے ناطے یہ حالات ہر بندے پر آئیں گے، چاہے وہ ولی ہو یا نبی ہو، اس میں کوئی فرق نہیں۔ ایک وقت آیا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زہر پیش کیا گیا تھا اور انہوں نے پورا گلاس پی لیا تھا، مگر ان پر زہر نے کچھ اثر نہیں کیا، اور ایک صحابی یہاں ایک لقمہ کھا گئے، ان پر اثر کر بیٹھا، حالانکہ دونوں صحابی ہیں۔ تو اس میں یہی فرق ہے، ان کی موت کا وقت آ چکا تھا اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موت کا وقت نہیں آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بچا لیا اور یہاں نہیں بچایا۔ اور کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمونے ظاہر ہوتے ہیں، اس کو اللہ کی قدرت کہا جاتا ہے، نبی کا معجزہ کہا جاتا ہے، اور نیک بندوں کی کرامت کہی جاتی ہے۔ کبھی کبھار وہ آگ میں کود جائیں، آگ اثر نہیں کرے گی، زہر کھا لیں، زہر اثر نہیں کرے گی، زخم گہرا لگ جائے تب بھی ان کی شہادت نہیں ہوگی، یہ ان کی کرامتیں ہوں گی، مگر یہ ہر ہمیشہ ظاہر ہو ضروری نہیں، کبھی کبھار ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایک صحابی اس زہر کے اثر سے انتقال کر گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچاتا تو آپ معاف کر دیتے، آپ کو ذاتی تکلیف ہوتی، آپ کے لیے کوئی آدمی تکلیف پہنچانے کا کوئی کام کرتا تو آپ اپنے آپ کے اوپر برداشت کر لیتے اور خطاکار کو معاف کر دیتے، مگر اپنے ساتھیوں میں سے کسی کے اوپر ظلم کیا جاتا، اپنے ساتھیوں پر ناحق کوئی آدمی ظلم ڈھاتا، تو اب آپ
فیصلہ فرماتے، جو ظالم ہوتا اس کو اس کے ظلم کا بدلہ آپ ضرور دلوا دیتے، کیونکہ یہاں دو طبقے ہیں، ایک اپنا اور ایک پرایا، یا ایک مظلوم اور ایک ظالم، تو ان میں سے کس کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا؟ اگر ظالم کو معاف کر دیا جائے تو پھر اس مظلوم کے اوپر ظلم ہوگا کہ ہم نے اس کی کوئی طرفداری نہیں کی۔ تو اب یہاں انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ جس بندے نے جس پر ظلم کیا ہے ظالم کو اس کا بدلہ دیا جائے۔ تو زینب بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور قصاصاً ان کو قتل کیا گیا۔ تو احادیث میں آتا ہے کہ جس عورت نے زہر دیا تھا اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سزا نہیں دی، مگر ایک اور روایت میں آتا آپ نے اس کو سزا دی اور اس کو قتل کرایا۔ دونوں باتیں صحیح ہیں۔ یہ احادیث میں اور کچھ واقعات میں ایسی تطبیق کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک جگہ آدمی یہ پڑھ لے کہ زہر دینے والی کو آپ نے معاف کر دیا، کوئی بندہ یہ پڑھ لے نہیں ان کو قتل کرا دیا، کیسے صحیح؟ واقعہ تو ایک ہی ہیں، دو دو تین تین بار واقعہ پیش نہیں آیا زہر دینے کا، ایک ہی واقعہ، اور ایک واقعے میں دو فیصلے، دو بھی صحیح۔ یہ پہلے دن کا تھا، وہ دوسرے دن کا تھا، یہ اپنا تھا، یہ پرائے کا تھا۔ اپنے لیے جب معلوم ہوا تو آپ نے معاف کر دیا، اور جب ایک صحابی کا انتقال ہو گیا تو آپ نے قصاصاً قتل کرا دیا۔ دونوں باتیں صحیح۔ تو بہرحال وہاں سے آپ آگے بڑھیں تو خیبر سے واپسی میں کچھ اور واقعات پیش آئے، جس میں سے بہت اہم واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بہت ساری چیزوں کو منع فرمایا، کچھ حرمتیں بیان فرمائی، حرام ہونے کا اعلان آپ نے فرمایا۔ جیسا کہ اس موقع پر حضرات صحابہ کے پاس کھانے کی بڑی قلت تھی، کمی تھی، تو حضرات صحابہ کرام واپسی میں ایک جگہ پر ٹھہرے ہوئے تھے، اور دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ کرام کے خیموں کے سامنے بگونے پکانے کے لیے چڑھائے گئے ہیں، دیگچیاں چڑھائی گئی ہیں، ہانڈیاں ابل رہی ہیں، پک رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا پکایا جا رہا ہے؟ تو حضرات صحابہ نے فرمایا کچھ ایک بھیڑ تھی گدھوں کی، حمر اہلی، پالتو گدھے جو خیبر کے علاقے کے تھے، وہ اپنے خیبر کے قلعے میں جا بھی نہیں رہے تھے، یہیں آس پاس ٹہل رہے تھے۔ تو ہم نے سوچا پورا علاقہ ہمارا ہی ہے، تو ہم نے ان 30-25 جو بھی گدھے تھے ان سب کو پکڑا، ذبح کیا، اور ان کا گوشت کھانے کے لیے ہم نے پکایا ہے۔ تو معلوم ہوا اس وقت تک گدھوں کا گوشت حرام نہیں ہوا تھا، اسی لیے تو صحابہ نے استعمال کرنے کے لیے ذبح بھی کیا اور ان کو پکا بھی رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج کے بعد سے حمور اہلی، پالتو گدھے، ان کا استعمال ناجائز کھانے کے لیے، ہاں البتہ سواری کے لیے، بوجھ برداری کے لیے، لگیج اٹھانے کے لیے اگر استعمال کرنا چاہو، سواری کے لیے استعمال کرنا چاہو جائز ہیں، مگر گدھا کھا نہیں سکو گے، کیونکہ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، یہ گندا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تمام بگونے، دیگچیاں، ہانڈیاں الٹ دو، پھوڑ ڈالو۔ تو حضرات صحابہ نے بعض نے درخواست کی کہ یہ پکانے کے کام آئیں گے برتن، ان کو کیوں توڑ دیا جائے، صرف گوشت پھینک کر دھو لیں، صاف کر لیں اور برتن استعمال کے لیے رکھ لیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، اجازت ہے۔ تو تمام صحابہ پکا پکایا گوشت گڑھے کھود کر ان گدھوں میں ان گڑھوں کے اندر انڈیل دیا اور اس کو دفن کر دیا، اور گوشت، گدھوں کا گوشت حرام قرار دے دیا گیا خیبر کے واقعے میں۔ تو معلوم ہوا اس سے پہلے استعمال کرنا جائز رہا ہوگا، تبھی تو صحابہ نے استعمال کرنا شروع کیا تھا۔ مگر گھوڑوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منع نہیں فرمایا، تو گھوڑے کا گوشت جائز ہے، کھا سکتے ہیں اگر کھانا چاہیں تو، مگر فقہاء کرام نے بعد میں اختلاف کیا، کسی کے یہاں حرام ہے، کسی کے یہاں مکروہ ہے، کسی کے یہاں جائز ہے، یہ الگ الگ مسائل ہیں۔ وہ وجہ کیونکہ یہ
میدان جنگ کا جانور ہے اور میدان جنگ میں اس کی بہت ضرورت پڑتی ہے. اگر لوگ ان جانوروں کا استعمال کرنے لگ جائیں تو پھر میدان جنگ کا ایک بہت بڑا ہتھیار سے ہم محروم ہو جائیں گے. اس لیے اس کے کھانے سے حضرات فقہا نے روک دیا، گھوڑے کی تعظیم کے لیے کہ یہ بہت ہی میدان جنگ کا کارآمد جانور ہیں، تو اس کے لیے منع کیا گیا. ورنہ تو گھوڑے میں کوئی خباثت یا کوئی گندگی یا غلاظت نہیں ہے جیسے گدھے کے اندر غلاظت ہے. ہاں اگر گدھا جنگلی ہو تو پھر اس کا استعمال جائز ہے. حمور اہلی احادیث میں یہ شرط ہے کہ پالتو گدھوں کے استعمال سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو ایک حرمت یہ تھی، اور دوسری حرمت وہاں جب صحابہ کرام کو کھانے کے لیے کچھ زیادہ نہ ملا تو اس علاقے کے یہودی اکثر پیاز لہسن کچی کھایا کرتے تھے. تو حضرات صحابہ میں سے بھی بعض لوگوں نے پیاز اور لہسن کھا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے بدبو کی وجہ سے کراہت محسوس کی اور فرمایا یہ تم نے کیا کھا لیا ہے؟ کہا یہ کچھ ترکاری ہیں، ہم نے اس کو کھایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا آئندہ پیاز اور لہسن کچی نہ کھایا کرو، پکا کر کھا سکتے ہیں، مگر پیاز اور لہسن کا کچا استعمال کرنا حرام نہیں قرار دیا گیا، بلکہ آپ نے فرمایا جب اس کو کھاؤ تو تم مسجدوں میں نہ آیا کرو، آنے سے پہلے منہ کی صفائی کا اہتمام کرو، اس کی بدبو زائل کرنے کی کوشش کرو. جب تمہیں یقین ہو جائے کہ ہاں منہ کی وہ بدبو و کراہت ختم ہو چکی ہے تو پھر تم مسجد میں آ سکتے ہو. تو پتہ چلا کچی پیاز اور کچی لہسن کا استعمال جائز تو ہے، مگر اس کی بدبو اگر منہ میں محسوس ہو رہی ہو تو آدمی مسجد میں نہ آئے. اسی کا حکم رکھتا ہے آج کل کے ہمارے نوجوانوں کے وہ شوق، بیڑی سگریٹ گٹکے جس کے اندر بدبو آتی ہیں، ایسی بدبودار چیزیں استعمال کر کے اس کراہت والی بدبو کے ساتھ مجمعوں کے درمیان مسجدوں میں جماعتوں کے اندر آپ نہ آیا کریں، اور اگر آنا ہی ہے تو اس کا استعمال نہ کریں. نہیں عادت پڑ چکی ہے، استعمال کرنا بھی ضروری، مسجد میں آنا بھی ضروری، تو استعمال آپ ایسے وقت میں کریں کہ اس کی بدبو آپ کے اندر آنے سے پہلے ختم ہو جائے، یا اس کا کوئی طریقہ استعمال کریں. مگر اللہ رحم فرمائے آج کل لوگوں نے باہر تو کیا مسجدوں میں ہی کھانا شروع کر دیا ہے، مسجدوں میں ہی کھانا شروع کر دیا. بعض جماعت میں آئے ہوئے ساتھی اب ان کی عادت پڑی ہوئی ہے، لت لگی ہوئی ہے، نئے نئے آتے ہیں، ان بیچاروں کو بعد میں منع کیا جاتا، روک دیا جاتا ہے، مگر یہ لوگ اپنے نشے کی چکر میں یہیں پر مسجدوں کے اندر ہی. اور اللہ رحم فرمائے جماعت کے علاوہ بھی جو محلے کے افراد بھی ہیں مسجدوں کے استنجا خانوں میں، آپ تھوڑا باہر جا کر دیکھیں لیٹرینوں میں، اللہ رحم فرمائے کیا پاگل ہیں، بے وقوف ہیں، دیوانے ہیں، پتہ نہیں، وہاں بیٹھ کر کھا رہے ہیں. اور خیر نیچے بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا تقاضے اس کے، اگر تھوڑا بہت تھوک لیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں دیواروں پر اتنا اوپر تک تھوکا ہوا ہے. کون سا پاگل پن ہے تمہارا؟ دروازوں کے اوپر تھوک ڈالا آپ نے، پوری دیواریں رنگین کر ڈالی. تھوڑا جا کے دیکھو، تم اپنے گھر میں ایسا کر سکتے ہو؟ بیوی جھاڑو سے مارے گی تمہیں کہ کم بخت دھوئے گا کون، تیرا باپ، چل پاک کر. اور یہاں لاوارث ہیں، مسجدیں ہیں، اللہ کے گھر ہیں، کر لیں گے مؤذن صاحب، کر لیں گے دوسرے لوگ، ہمیں کیا گندا کرنا ہمارا کام ہے. اللہ نے تمہیں عقل نہیں دی، دماغ نہیں دیا، پاگل ہو تم. اللہ کے گھروں کی چیزیں استعمال مجبوری میں کرنا چاہیے، اور جتنی ضرورت ہو اتنا کریں، اور ضرورت کے بقدر استعمال کے بعد اس کی پاکی صفائی تمہاری ذمہ داری ہے. گندا کر کے چلے جاتے ہو، اس کا پاکی صفائی کا لحاظ کون رکھے گا، کون اس کو صاف کرے گا؟
اللہ رحم فرمائے، اللہ توفیق دے، آپ تھوڑا اپنے گھروں میں یہ کام کر لو، مگر گھر میں اتنی ہمت نہیں ہوتی۔ مسجدوں میں لوگ بے دریغ استعمال کرتے ہیں اور بے تحاشا استعمال کرتے ہیں، اور یہ کیا پاگل پن ہے، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ بیٹھا ہوا آدمی نیچے تھوکا، شاید بات سمجھ میں آئے، اتنا اوپر آپ کیوں تھوکتے ہیں؟ پاگلوں کی بستی ہے، پتہ نہیں کیا نشہ چڑھا ہوا ہے، کوئی سمجھاتا نہیں تمہیں، کوئی طریقہ نہیں تمہاری زندگیوں میں کہ یہ تمہیں تھوکنا بھی نہیں آیا، کیا زندگیاں گزارو گے؟ کیا تم فتح اور فلاح پاؤ گے دنیا کے اندر کہ تمہیں تو ہمارے نبی نے تھوکنے کے آداب بتائے تھے؟ اتنے جاہل اجہل ہو گئے، اتنے ایک دم تم علم سے کورے بن گئے کہ تمہیں اتنا بھی پتہ نہ چلا، اگر کوئی غیر آئے ہمارے یہاں اور ہمارے استنجا خانوں کو دیکھے تو آدمی پتہ لگا لیتا ہے کہ کتنی ڈسپلن والی قوم ہے، کتنی ترقی یافتہ والی قوم ہے یہ۔ اللہ رحم فرمائے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ ہاں بعض مرتبہ ہم دعوتوں میں دیکھتے ہیں مسجدوں میں لوگ کھا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باہر کھا کے اندر آنے سے منع کیا، اب تو لوگ مسجد میں بیٹھ کے کھاتے ہیں، پیاز کچمبر بریانی کے ساتھ پیاز کھائی جا رہی مسجد کے اندر بیٹھ کر۔ احتیاط کی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ نے اپنی زندگی میں کچی پیاز اور کچا لہسن کبھی استعمال نہیں کیا۔ ہاں اس کا فائدہ ضرور ہے، بہت قیمتی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا اگر میرے پاس فرشتے آنے کا نہ ہوتا تو میں اس کو ضرور کھاتا۔ تو اس کے لیے آپ ایک نظام بنائیں، آپ اپنے گھروں میں جب استعمال کرنا چاہے کر لیں۔ پیاز اور لہسن فائدہ مند چیز ہے، ہارٹ کے لیے خاص کر لہسن کی ڈلیاں بہت فائدہ مند ہیں۔ کچی لہسن 1-2 عدد روزانہ اپنے کھانے کے ساتھ چبا کر استعمال کر لیں، لیکن جب آپ مسجد میں آئیں تو مسواک کا اہتمام ضرور کریں، مسواک کیا کریں۔ مسواک تو آج بالکل لوگوں کے یہاں ناپید ہے، موجود ہی نہیں ہے، لوگ کرتے نہیں، سے عیب سمجھتے ہیں۔ دن میں ایک بار برش کرنے کو بہت پاکی آپ نے سمجھ لیا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کھانا کھانے کے بعد جب لوگ کلی کرتے ہیں تو آپ اپنی مسواک کا استعمال فرماتے، سونے کے لیے بستر پر جاتے تو جانے سے پہلے مسواک کرتے، اور سو کر اٹھنے کے بعد آپ مسواک فرماتے، ہر وضو کے لیے آپ مسواک فرماتے، ہر نماز کے لیے آپ مسواک فرماتے۔ اور آپ نے یہاں تک فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ وفي روایت عند كل وضو۔ اگر میری امت پر بوجھ نہ بنتا، ان کو تکلیف نہ ہوتی، تو میں اپنی امت کے ہر فرد کو حکم دیتا کہ ہر نماز کے موقع پر یا ہر وضو کے موقع پر تم مسواک ضرور کیا کرو۔ زندگی میں ہر دن میں 5, 6, 10 مرتبہ جب بھی آپ وضو کرو، وضو کے ساتھ مسواک کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اور ہم تو زندگی میں آج تک مسواک استعمال ہی نہیں کیے۔ اللہ ماشاءاللہ کوئی کرتا ہوگا، تھوڑا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے، آقا اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی آخری موقع پر آپ نے جو عمل کیا وہ مسواک والا عمل تھا۔ آپ مسواک کرتے کرتے دنیا سے تشریف لے گئے، اور جانتے ہو مسواک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ مسواک کا اہتمام پابندی سے کرے گا، آقا کا وعدہ ہے مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اگر کسی کو شوق ہے تو آج ہی سے اہتمام کرو، اس کا اہتمام پابندی کے ساتھ کرو، تاکہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔ اور اسی کے بالمقابل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو لوگ نشے کے عادی ہیں، کیسا بھی نشہ، کسی بھی قسم کے نشے لوگ کرتے ہیں، تو نشہ کرنے والے کے لیے اللہ کا عذاب ہے، مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ یہ 2 چیزیں آپ کے سامنے ہیں، نشے والے کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا، اور مسواک کا اہتمام کرنے والے کو اللہ کلمہ نصیب فرمائیں گے موت کے وقت۔ لہذا ایمان والے اپنے بھائیوں سے، نوجوانوں سے، بزرگوں سے، عورتوں سے گزارش ہے کہ مسواک کا اہتمام ضرور کیا کریں۔
اس کے بعد آپ نے ایک اور چیز منع فرمائی خیبر سے واپسی پر، وہ تھا متعہ۔ نکاح کی ایک شکل تھی نکاح متعہ، ٹیمپروری نکاح۔ یہ اس وقت کے حالات ایسے ہی تھے، حضرات صحابہ کئی مہینے سفروں میں رہا کرتے تھے، اور عورتوں کو ساتھ میں لے جانا بڑا دشوار مسئلہ تھا، تو اس کی اجازت دی گئی تھی، یا پہلے سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا تھا۔ کہیں قرآن کی آیت میں، حدیث میں نکاح متعہ کی باقاعدہ اجازت تو موجود نہیں ہے، البتہ اس نکاح سے منع ضرور کیا گیا۔ تو معلوم ہوا یہ بھی جیسے شراب پہلے سے چلتا آ رہا تھا، ایسے ہی صحابہ کرام میں زمانہ جاہلیت سے بھی نکاح متعہ عرب کے لوگوں میں عام تھا۔ کوئی بھی آدمی سفر میں جاتا تو جس علاقے میں جاتے وہاں کے کسی عورت سے نکاح کرتے گواہوں کی موجودگی میں، تو باقاعدہ شرائط کے ساتھ نکاح ہوتا تھا، مہر طے ہوتا تھا، مگر ساتھ میں ایک شرط لگا دیتے تھے کہ 1 مہینے کے لیے یہ ہمارا نکاح ہے، یا 5 مہینوں کے لیے، یا 1 سال کے لیے، یا جو بھی ہے وقت بتایا جاتا ہے، 1 ہفتے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، 1 وارم کے لیے ہمارا نکاح ہو رہا ہے۔ گواہوں کی موجودگی میں مہر طے ہوتا تھا اور نکاح ہوتا، اور جیسے ہی وہ وقت ختم ہوتا، طلاق کی، خلع کی ضرورت نہیں پڑتی، آٹومیٹکلی نکاح ختم ہو جاتا۔ تو اس نکاح کو کہتے ہیں نکاح متعہ، نکاح موقت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر اعلان فرمایا کہ آج کے بعد سے کوئی بھی آدمی نکاح متعہ نہیں کرے گا، حرام ہے۔ ہمارے فقہاء کرام نے اب اس کی وضاحت یہ فرما دی کہ کوئی بھی آدمی نکاح کے اندر وقت کی شرط نہیں لگائے گا، چاہے وہ اپنی پوری زندگی کی شرط ہی کیوں نہ لگائے کہ میں اس عورت سے نکاح کر رہا ہوں مرتے دم تک کے لیے، فرمایا یہ بھی جائز نہیں۔ تم ٹائم کیوں لگاتے ہو؟ وقت کی شرط کے بغیر ایسے ہی نکاح مطلق کیا جاتا ہے کہ ہم نے ایجاب اور قبول کیا ہے، ہم راضی ہیں، نکاح میں بند گئے۔ اب کب تک کے لیے ہیں، ہم نے اپنی طرف سے کوئی وقت طے نہیں کیا ہے، چاہے آپ 100 سال کی شرط لگائیں تب بھی یہ نکاح حرام ہوگا، کیونکہ نکاح کے لیے وقت متعین کرنا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز، نکاح میں کوئی جیسے جنگوں کے اندر باندیاں پکڑی جاتی تھیں، یا کسی عورت سے نکاح ہوتا تھا، وہ اگر حاملہ ہوتی تھی، جیسے باندیاں آتی تھیں، تو حاملہ عورت سے نکاح تو نہیں ہو سکتا، جائز نہیں، جب تک کہ وضع حمل نہ ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اعلان فرمایا کہ جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے پانی سے کسی دوسرے کے کھیت کو سیراب نہ کرے۔ تو یہ اشارے کنائے والے الفاظ سے آپ نے سمجھایا کہ جو باندیاں آتی ہیں اگر وہ حمل کے ساتھ ہیں تو ان کے ساتھ ہم بستری نہ کی جائے اس وقت تک جب تک کہ ان کا وضع حمل نہ ہو جائے۔ تو اس کے اندر وہ اشارہ آپ نے دیا کہ جب تک یہ حمل نہ ہو، گر جائے، ختم نہ ہو جائے، یہ دوسرے کی کھیتی ہے اور اس کھیتی کو اپنے پانی سے سیراب نہ کرے، استبراء کرے۔ اور استبراء کا طریقہ آپ نے بتایا، ایک حیض کا گزرنا۔ میرے یہ کچھ علمی مسائل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر سے واپسی پر ان ضروری چیزوں کی ممانعت فرما دی۔ اب وہاں سے واپس ہوتے ہوئے آپ وادی القرا نامی جگہ پر پہنچے، تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام کے وفود، جماعتیں آئیں۔ ایک حبشہ کے ملک سے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، جو مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ تشریف لے گئے تھے، پہلی مرتبہ کی ہجرت تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو حبشہ میں جتنے لوگ تھے تقریباً سب یہاں آ گئے، اور کچھ لوگ وہیں پر رکے ہوئے تھے۔ ان رکنے والوں میں سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور حضرت جعفر
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی ہیں، ان کو اب موقع ملا حبشہ سے نکلنے کا اور وہاں سے آنے کا، تو وہ تیاری کر ہی رہے تھے، اور اسی علاقے میں ملک یمن ہے، وہاں سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ دوس کے کچھ لوگوں کے ساتھ وہ بھی مدینہ آنے کے لیے تیار ہوئے، تو یمن سے نکلے مدینہ آنے، مگر طوفان میں ان کی کشتی تھوڑا بچھڑ گئی اور وہ دھیرے دھیرے حبشہ چلی گئی۔ تو حبشہ جب پہنچے تو وہاں سے حضرات صحابہ نکل رہے تھے، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہاں کے دوسرے تمام مہاجرین کو ساتھ میں لے کر اپنی کشتی میں سوار کرا کے وہاں سے وہ حضرات یہاں آئے خیبر کے پاس، اور خیبر کے علاقے میں اترے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر بڑی خوشی کا، مسرت کا اظہار فرمایا۔ آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھے اور ان سے مصافحہ کیا، معانقہ کیا اور ان کی پیشانی کو چوما، بوسہ دیا، کیونکہ اپنے چچیرے بھائی ہیں۔ اور آپ نے اتنی خوشی کا اظہار فرمایا کہ آپ نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ خیبر کی فتح پر مجھے زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے پر زیادہ خوشی ہے، ان میں سے کون سی خوشی زیادہ ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اتنی زیادہ خوشی کا اظہار آپ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر کیا۔ انہی میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی تشریف لائے۔ سن 7 ہجری میں ایمان میں داخل ہونے والے حضرت ابو ہریرہ اب پہلی بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ رہے ہیں۔ 2-3 سال کا عرصہ ان کو ملا، مگر تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اب ایمان میں داخل ہو رہے ہیں۔ وہاں سے آپ واپس تشریف لاتے ہوئے ایک جگہ پر آپ نے قیام فرمایا، مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو ایک جگہ پر آپ نے ڈیرا ڈالا، خیمے گڑھائے اور وہاں آپ نے قیام فرمایا۔ رات کے وقت میں سفر ہوتا تھا، صبح کے قریب صحابہ کرام لیٹنے لگے، آرام کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کون ذمہ داری لے گا ہمیں فجر کی نماز میں جگانے کا؟ اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ تو حضرات صحابہ تھکے ماندے تھے، نیند کا غلبہ تھا، تمام صحابہ خاموش رہے، تو آخر کار حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ذمہ داری لی کہ میں جگا دوں گا۔ تو تمام صحابہ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھکے ماندے تھے، سفر کی وجہ سے تھک چکے تھے، ان کو بھی نیند ستا رہی تھی، تو انہوں نے کچھ دیر نماز پڑھنا شروع کیا، تہجد نوافل پڑھتے رہے۔ پھر اس کے بعد جب نیند نماز میں بھی آنے لگی تو اٹھ کر ادھر ادھر ٹہلنے لگے، گھومنے لگے، مگر نیند کا غلبہ بہت ہوتا گیا، تو بالآخر یہ تھکے ہوئے تھے، پیروں میں درد سا محسوس ہوا، تو یہ اپنے اونٹ کے پاس آئے، اونٹ کے کجاوے کے پاس ٹیک لگا کر تھوڑا سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے ٹیک لگایا اور آنکھیں بند کی۔ تو فرماتے ہیں اس وقت مجھے نیند اتنی آئی کہ میرے نبی کے جگانے پر اٹھا، گڑبڑا کر، حیران ہو کر، پریشان ہو کر میں اٹھا کہ مجھے کون جگا، میں تو جگانے والا تھا۔ تو کیا دیکھتے ہیں سورج ایک دم تیز ہو چکا ہے، آفتاب کی شعاعیں اس کی تمازت پڑ رہی ہیں، اور اس رات سب لوگ سو چکے تھے، تو سب سے پہلے جاگنے والے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مگر آپ بھی جاگے اس وقت جب کہ سورج تیز ہو گیا تھا، اور سورج کی شعاعیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کو بوسہ دے رہی تھیں، چوم رہی تھیں، گرمی کی تمازت آپ پر پڑ رہی تھی، تو سورج کی گرمی محسوس کر کے آپ جاگے۔ تو آپ نے دیکھا سورج نکل چکا ہے، تو مطلب فجر کی نماز کا وقت ختم، طلوع آفتاب ہو چکا ہے، اور دیکھا کہ جگانے والے کا بے سدھ سو رہے ہیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ مست نیند میں۔ تو آپ اٹھے
اور جا کر بلال کو جگا، او جگانے والے تیرا کیا ہوا؟ اٹھے، کہا کیا ہوا کیا؟ آپ نے فرمایا جگانے والے تمہیں کیا ہوا؟ تم تو جگانے والے تھے، کیسے سو گئے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا جس رب نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا، میں سونا نہیں چاہتا تھا، اللہ نے سلا دیا۔ نماز قضا ہو گئی نبی کی، تمام صحابہ کی، 1400 صحابہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 100 سے زائد صحابہ کرام تشریف لائے تھے، تو تقریباً 16 یا 1700 تقریباً صحابہ کرام کی جماعت تھی، سب کی فجر کی نماز قضا ہو گئی، اور سب سے بڑی بات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا جلدی کرو، اپنے اپنے کجاوے باندھو اور اس جگہ سے نکلو، کیونکہ اس پوری وادی میں شیطان کا اثر ہے جس کی وجہ سے آج ہماری نماز چھوٹ گئی۔ تو آپ نے وہاں سے ہجرت کی، ہجرت مطلب اس جگہ کو چھوڑا، آگے کچھ دوری پر تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا یہاں رک جاؤ، اور فرمایا حضرت بلال سے کہ چلو بھی اذان دو، فجر کی اذان۔ سورج طلوع ہو چکا تھا، نماز کا وقت ختم ہو چکا تھا، قضا پڑی جا رہی تھی، تو آپ نے اذان کہلوائی، اقامت کہلوائی، اور پوری جماعت کے ساتھ، کیونکہ سب لوگوں کی نماز چھوٹی ہوئی ہے، سب کی اسی نماز کی قضا ہے، تو سب لوگوں نے جماعت بنا کر فجر کی نماز کی قضا پڑھی۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ ایک نبی سے نماز قضا ہو جائے بہت بڑی بات ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ یہاں اللہ تعالی اپنے خاص شان خدا، اپنے خاص بندوں سے بھی کبھی کبھار نسیان طاری کراتے ہیں، بھول کرا دیتے ہیں۔ بڑوں کے ساتھ چھوٹی بہت لغزش کرانا، ان کے اوپر نسیان طاری کرانا، یہ امت کے لیے ایک رحمت کا سبب ہے، بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ایک سبق سکھانا تھا، ایک میسیج دینا تھا کہ دیکھو اگر تمہاری نماز کسی وجہ سے انجانے میں قضا ہو جائے تو اس نماز کی قضا کیسے کرنا چاہیے۔ نبی نے آج تک ادا نمازیں سکھائیں، ایک موقع آیا کہ آپ نے قضا نماز بھی سکھائی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سبق سکھانے کے لیے کبھی کبھار اپنے مقبول، اپنے خاص بندوں سے کبھی ایسی خطا کراتے ہیں جس کے ذریعے سے امت کو ایک بڑا میسیج اور سبق دینا ہوتا ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فنسی آدم، نسیان طاری کرایا، اور وہ جس شجر ممنوعہ کو منع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو کھا بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم آدم کو یہ بھول نہ کراتے تو تم توبہ کب سیکھتے؟ توبہ کرنا ہم نے سکھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے وہ دنیا میں آئے اور اتنا رویا، اتنا گڑ گڑایا اور ایسے ایسے الفاظ میں توبہ کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ بہترین توبے کا طریقہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہم نے سکھایا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کب کی؟ جب ان کے اوپر نسیان ہم نے طاری کیا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے، اسے کوئی بندہ دلیل نہ بنائے کہ جی نبیوں کی نماز چھوٹی، نعوذ باللہ، یہ اس کو دلیل نہ بنائے، یہ ایک نماز تھی اور یہ بھی امت کی تعلیم کے لیے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنی نماز کو کسی وجہ سے بھول جائے یا سوتے ہوئے نماز کا وقت گزر جائے تو جب یاد آئے یا جب جاگ جائے تبھی نماز کو پڑھ لے، لیکن کبھی معاف نہیں کیا گیا کہ نماز معاف ہو جائے گی، نماز چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، بلکہ فرمایا قضا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ جس بندے کی نماز بھول کر چھوٹ جائے یا سوتے ہوئے نماز کا وقت گزر جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ کام کرایا اور قضا آپ نے پڑھ کے بتایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ کا سفر ہوا، اسی کے اندر آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی پیش آیا۔ میرے حال اس کو اگلا جمعہ عرض کر لیا جائے۔